lots of people have joined us جی. میں ایک تھوڑا سا ریکیپ کر لوں گا. We have been joined today with Mr. اسد طاہر جبا صاحب. آپ کا تعلق ایف بی آر سے ہے, ایک بڑے ریناؤنڈ سول سرونٹ ہیں, بٹ اس کے ساتھ ساتھ ویری ونڈرفل پبلک اسپیکر, انسپریشن ہے ینگسٹرز کے لیے. اسد صاحب, یہ جو آپ نے مجھے طالب علمی کا دور بتایا, خواب دیکھنا کی اجازت تو سب کو ہوتی ہے, بہت سارے لوگ خواب دیکھتے ہیں. اس ٹائم کیا اسد طاہر جبا صاحب نے اور سیف صاحب نے خواب دیکھا تھا کہ ہم اس طرح سول سرونٹ بنیں گے؟ یو آر این انسپریشن فار آل آف اس. لیکن آئی وڈ لائک ٹو نو کہ اس نے بیک گراؤنڈ سے آنا, وہ کہتے ہیں کہ ایک استاد کے گھر میں پیدا ہو جانا جو ہوتا ہے نا, وہ سب سے بڑی بلیسنگ ہوتی ہے. تو کیا یہ انسپریشن تھی, والد صاحب کی طرف سے حکم تھا, کیا وہ انسپریشن تھی, کیا اس نے خواب دیکھا تھا کہ اب جو ہیں وہ بنیں گے؟ میں آپ کو دانیال بتاؤں, سچی بات یہ ہے کہ ہمارے بابا مرحوم بڑے قداور شخصیت, وہ انہوں نے مڈ 60s میں پنجاب یونیورسٹی اورینٹل کالج سے ایم اے اردو ایم اے پرشین کیا, اور وہ ہمارے لیے ایک لیونگ ایگزامپل تھی, ایک رول ماڈل تھے. میں تو سچی بات یہ کہتا ہوں کہ ہی واز مائی فرسٹ اینڈ لاسٹ ہیرو. میں آج بھی ان کی قبر کے ساتھ, ان خوابوں کے ساتھ اتنا مضبوطی سے جڑا ہوا ہوں. تو وہ ہمارے لیے ہمارے گھر میں ایک لیونگ ایگزامپل تھے. اور پھر وہ ہمارے ساتھ اتنی فرینک اور ہارٹ ٹو ہارٹ گفتگو, جو اس طرح میں کوشش کرتا ہوں آپ جیسے چھوٹے بھائیوں کے ساتھ یا اپنے بچوں کے ساتھ بالکل ڈاؤن ٹو ارتھ بات کروں, تاکہ اس کے اندر کوئی کمپلیکس نہ ہو, نہ مجھے ہو, نہ سننے والے کو ہو, بلکہ ایک لیسن ہو. تو وہ ہمیں فرمایا کرتے تھے کہ بچوں, میں جب لاہور جاتا تھا تو جھنگ سے لاہور ہفتے میں ایک بس جاتی تھی, اور یہ ساری جو بوانا, چنیور, پنڈی بٹیاں, سکھے کی, خانگاہ ڈوگرا, شیخوپورہ, لاہور, یہ روٹ ہوتا تھا, اور یہ کچی سڑک ہوتی تھی. یہ مڈ 60s کی بات کر رہا ہوں, 62, 63, 64 کی بات کر رہا ہوں. تو وہ فرمایا کرتے تھے کہ یار میں اس زمانے میں پڑھا, پنجاب یونیورسٹی سے ڈبل ماسٹرز کیا, جب جنگ سے لاہور ایک بس ہفتے میں جاتی تھی اور کچی سڑک پہ. تو وہ پھر ہمیں چیلنج دیتے تھے صاحب بھائی, اور میں چونکہ بڑے تھے تو ہمیں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ان کا انتقال بہت پہلے, آج سے 33.5 سال پہلے, سپٹمبر 1986 میں ان کا انتقال ہوا. میری عمر 14 سال تھی, اور صاحب بھائی مجھ سے 2 سال بڑے, تو وہ فرسٹ ایئر میں تھے, میں کلاس 10 کا اسٹوڈنٹ تھا. تو جب وہ اس طرح کی باتیں ہمیں کرتے تھے تو مجھے اور صاحب بھائی کو تو پوری یاد ہے, اور ہم انسپائر بھی ہوتے تھے, اور وہ پھر ہمیں چیلنج دیتے تھے, وہ ہمیں بڑے خواب دکھاتے تھے, اور وہ کہتے تھے کہ یار جب تک آپ میرے بیٹوں نے ڈبل ماسٹرز کرنا ہے نا, تو آپ نے سمجھنا ہے کہ دیٹ از گراؤنڈ زیرو, دیٹ از دی بگننگ پوائنٹ. کیونکہ میں نے ڈبل ماسٹرز آج سے اس زمانے میں کیا 20-25 سال پہلے. وہ فرمایا کرتا تھا یار جب, اور اب دیکھو آپ کے گاؤں سے بس جاتی ہے, چونکہ اس کے بعد پھر ہمارے گاؤں میں بھی وہ پکی سڑک بن گئی, وہی پکی سڑک بعد میں پھر ہم اس پہ بس پہ بیٹھ کے اسکول جانا شروع ہوئے. تو وہ ہمارے گاؤں سے ایک ڈرائیور تھا کسی بس کا, تو وہ ہمارے گاؤں سے ہی بس کو صبح سٹارٹ کرتا تھا, اور وہ ہمیں اسکول کے بچوں کو لے جاتا تھا. تو پھر وہ وقت بھی آ گیا جب میں کلاس 8 میں پہنچا. تو وہ فرمایا کرتے تھے کہ یار جب آپ لوگوں نے ڈبل ماسٹر جب تک کرنا ہے تو وہ سمجھنا کہ آپ نے کچھ نہیں کیا. وہاں سے آگے اگر آپ لوگ کچھ کرو گے تو پھر مجھے آپ پہ فخر ہوگا کہ آپ میرے بیٹے ہو اور آپ نے زندگی میں کچھ کیا ہے. تو وہ خواب تو ہمیں اس وقت ان کی اس شدت کا احساس ہمیں نہیں تھا, لیکن ایک وہ دوسرا کام اور کرتے تھے. ان کے ظاہر پڑھے لکھے احباب دوست ان کو ملنے آتے تھے, پروفیسر صاحبان یا ان کے اسٹوڈنٹس. میں بتاتا چلوں کہ ان کی تنخواہ جب وہ ان کا انتقال ہوا تو 10,500 ان کی سیلری تھی, اور اس زمانے میں 1 ایکڑ زرعی زمین جو ہے وہ دانیال 10,000 میں خریدی جا سکتی تھی. لیکن وہ جو اپنی سیلری ہے وہ کالج کے نادار غریب متحد ٹیلنٹڈ اسٹوڈنٹس پہ لگا دیتے تھے, اور اس کا ہمیں پتہ نہیں تھا. وہ بعد میں ہمیں پتہ چلا جب ان کے پینشن پیپر کے لیے ہم نے ان کا بریف کیس کھولا تو وہ لیٹر آف تھینکس ان سول سرونٹس کے, ججز کے, ڈاکٹرز کے جن کو وہ کالج میں اسپانسر کرتے تھے اور پھر آگے ان کو MBBS اور انجینئرنگ تک ان کی فنڈنگ کرتے تھے, وہ لیٹر آف تھینکس اب بھی ان کے اس بریف کیس میں موجود ہے. 120-30 وہ خطوط ہیں, کچھ انگلش میں اور کچھ اردو میں. تو وہ جب ان کو ملنے آتے تھے ان کے سول سرونٹس, اسٹوڈنٹس, ججز, ان کے کلیگز, تو وہ ہمارا تعارف اس طرح کراتے تھے کہ یہ سیف ہے, اس کی میتھمیٹکس بڑی اچھی ہے, اور سیف نے CSS کرنا ہے, اس نے DC بننا ہے. اچھا یہ اسد ہے, اس کو انگلش بڑی اچھی آتی ہے, اس کو انگلش بڑی پسند ہے, اس نے ہمیں انگلش کرنا ہے اور اس سے CSS کرنا ہے.
اور یہ کمشنر بنے گا. تو وہ اس زمانے میں سیف بھائی, مجھے یاد ہے ہم جب گاؤں میں کرکٹ کھیلتے تھے تو وہ کمنٹری ہوتی تھی گاؤں میں اور علاقے میں, کرکٹ کا آغاز بھی ہم نے شروع کیا. تو وہ سیف بھائی کا نام سیف انور جپا نہیں لیا جاتا تھا, یہ ان کا نیک نیم تھا ڈی سی جپا. اور یہ آپ کے ملتان کے ساتھ جو ایڈجوائننگ ڈسٹرکٹ ہے مظفر گڑھ, اللہ نے ان کو 2017 میں ڈپٹی کمشنر مظفر گڑھ بنایا, 2 سال وہاں رہے, آج کل بھی پچھلے 1.5 سال سے ڈی سی جیلم ہے. تو یہ کمنٹری میں ان کا نام ڈی سی جپا کے نام سے لیا جاتا تھا جب یہ بیٹنگ کے لیے جاتے یا بولنگ کرواتے تھے. تو وہ خواب جو آپ نے سوال پوچھا وہ تو شروع میں والد صاحب کی طرف سے ہمیں ورثے میں ملے, لیکن ان خوابوں میں شدت اس وقت آئی جب اس حادثاتی شام 15 منٹ میں وہ خبر نامہ ٹی وی کے سننے کے بعد 15 منٹ میں وہ ہم سے اللہ تعالیٰ کے پاس چلے گئے اور ہمیشہ کے لیے چلے گئے. لیکن خواب وہ واپس چھوڑ کے گئے ہمارے پاس, کیونکہ مجھے اور صاحب بھائی کو ان کی ایک ایک بات یاد تھی, اور انہی خوابوں کو حاصل کرنا پھر ہم نے اپنی زندگی کا حاصل بنا لیا, اور وہی خواب ہمیں یہاں تک لے آئے کہ پھر ہم یہاں پہ آپ اگر مجھے اجازت دے تو وہ ان کے 3 بڑے خواب بھی میں گنوا دیتا ہوں. پہلا بڑا خواب تھا کوالٹی ایجوکیشن, اور ہماری 3 جگہوں پہ مختلف قطعات زمین تھی. تو وہ کہا کرتے تھے کہ یار اگر یہ 3 جگہوں پہ زمین جو ہے آپ کی یہ بیچنی پڑ جائے تو آپ ساروں نے پڑھنا ہے اور کوالٹی ایجوکیشن لینی ہے. اور کوالٹی ایجوکیشن کی بینچ مارکنگ ان کے پاس تھی گورنمنٹ کالج لاہور, وہ ان کو بہت پسند تھا. ظاہر ہے وہ اورینٹل کالج کے پاس سے کیمپس گورنمنٹ کالج لاہور کا, تو بعد میں پھر ہم سوچتے رہے کہ چونکہ یہ یہاں سے گزرتے ہوں گے, گورنمنٹ کالج لاہور سے گزر کے یونیورسٹی جاتے ہوں گے اورینٹل کالج, تو یہ ان کی حسرت تھی کہ خود وہ گورنمنٹ کالج لاہور چونکہ نہیں پڑھ سکے تھے, لیکن اس کی جو ٹاورنگ بلڈنگ ہے اور اس کا جو مینریٹ ہے, اوول گراؤنڈ, وہ ان کو انسپائر ضرور کرتا ہوگا. تو انہوں نے ہمارے لیے وہ منزل بنائی کہ بھائی گورنمنٹ کالج لاہور میں پڑھنا سب نے. دوسرا کیا خواب تھا کہ سول سروس کرنی, ان کو سی ایس ایس اور سپیریئر سول سروس سے بڑا لگاؤ تھا, کیونکہ انہوں نے بہت سارے سینکڑوں اپنے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ سول سروس بنائے. خود حالات کی آپ سمجھیں ڈس ایڈوانٹیج پوزیشن پہ تھے, اور اس وقت لا علمی کا زمانہ تھا. جب ہم ان سے سوال پوچھتے تھے کہ ابو جان آپ ہمیں سی ایس ایس کے لیے کہتے ہیں تو آپ نے خود کیوں نہیں کیا, کیونکہ وہ خود بہت ٹیلنٹڈ اور انٹیلیجنٹ ایک اسٹوڈنٹ ہوا کرتے تھے, بعد میں پروفیسر بن کے بڑا نام کمایا. تو وہ کہتے تھے کہ یار مجھے تو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ سی ایس ایس کیا ہوتا ہے. جب میں اوور ایج ہو گیا تو پھر پتا چلا کہ بھئی یہ کوئی ایسا مقابلہ کا امتحان بھی ہوتا ہے جس کو دے کے بندہ افسر بن جاتا ہے, ورنہ میں تو سمجھتا تھا کہ پروفیسر بننا بہت بڑا کام ہے. تو یہ دوسرا بڑا خواب دیکھا انہوں نے, وہ پھر ہمارے لیے ہو گیا. اور تیسرا اور بڑا خواب ان کا بوانا کی کمیونٹی اپلفٹ کے لیے تھا, اور وہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے اسد وقت سے پہلے ریٹائر ہونا ہے. 5-6 سال پہلے میں نے پری میچور ریٹائرمنٹ لے کے بوانا میں ایک کوالٹی ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن بنانا ہے, کیونکہ یہ ہماری جو غربت اور پسماندگی اور کرائم کا کلچر ہے بوانا میں, اس کا واحد علاج وہ فرمایا کرتے تھے ایجوکیشن ہے. اور ایجوکیشن ہی بیسکلی آپ کو امپاور کرتی ہے اور اس جرم اور جہالت کے جو ٹوین ایک وشس سرکل ہے اس سے نکالتی ہے. یہ 3 بڑے خواب وہ چھوڑ کے گئے. یقین کرے دانیال, ہم نے ریلیجیس زیل کے ساتھ ان خوابوں کی تکمیل کے لیے کام کیا ہے, اور ہم 7 بھائی, 7 میں سے 6 تو گورنمنٹ کالج لاہور پہنچ گئے. ظہیر صاحب جو آج کل اے ڈی سی جی پنڈی ہیں, یہ ان کو ایف سی کالج پسند آیا, یہ ایف سی کالج چلے گئے, اور ہم 6 بھائی راوین بنے. اور 20.5 سال ہمارا مسلسل سٹے ہے گورنمنٹ کالج لاہور کا. شاید وہ گورنمنٹ کالج کی تاریخ کا حصہ ہے کہ ہمارے سے زیادہ کسی فیملی کا وہاں لانگسٹ سٹے شاید نہ ہو. ہم اپریل 1987 میں صاحب بھائی گئے ان ہز فرسٹ ایئر. تو نوید بھائی جو آج کل آرمی میں ہیں, کمیشن آفیسر ہے, وہ آخری راوین تھا, اور وہ 2006 میں وہاں سے پی ایم اے گیا, اس کو کمیشن ملا, وہ اس وقت 3rd ایئر میں تھا. تو یہ کوئی 20 سال پہ محیط, 20.5 سال پہ محیط ہمارا سٹے ہے گورنمنٹ کالج لاہور میں. یہ پہلا خواب, اس کی تکمیل ہوئی. سب نے اپنی اپنی مرضی کی ڈگری لی, کوئی ایم اے انگلش میں گیا, کوئی لاء میں گیا, کسی نے ایم اے اکنامکس کیا, کوئی ایم ایس سی آئی آر میں گیا. ایک بھائی سلیم جو ہیں وہ ایم ایس سی آئی آر کرنے کے بعد یونیورسٹی آف پیرس ایم بی اے کرنے گیا, وہیں سیٹل ہو گیا, اور 20 سال سے وہاں وہ ایک اچھا کامیاب بزنس مین ہے الحمدللہ. تو پہلا خواب بھی پورا ہو گیا کوالٹی ایجوکیشن کا اللہ کے فضل سے.
اور پھر دوسرا سول سروس کا. اسد صاحب تینوں خواب پورے ہوئے تو میں اقبال کا شعر یاد کرتا ہوں نا کہ باپ کا علم نہ بیٹے کو اگر ازبر ہو تو پسر قابل میراث ہے پدر کیوں کر ہو. کہ اگر باپ کا علم ہی جو ہے وہ بچوں کو یاد نہ رہے تو پھر وہ وراثت میں اپنا حقدار کیسے ہو سکتا ہے. صاحب I just want to know, بہت سارے لوگوں کے کوسچنس بھی آ رہے ہیں اور میں کیونکہ کوسچنس زیادہ فوکس کروں گا آپ سے انسپریشن لیں. آج ہم نے جو ٹاپک رکھا آپ سے ڈسکشن کے لیے, آپ کے بڑے سیشن بھی ہیں, مشہور بھی ہیں, be somebody big or nobody. آپ کا کیریئر بوانا سے تعلق, اسکول, گورنمنٹ کالج, CSS کا سفر کا آغاز, پھر لوگوں کو انسپائر کرنا. ایک تو یہ لوگوں کو انسپائریشن جو ہے کیا وراثت میں ملی تھی, میراث ملی تھی کہ لوگوں تک پہنچانا. پھر تھوڑا سا ذرا اس ٹاپک پہ نظر ڈالیے کہ یہ اس be somebody big or nobody, یعنی کہ معاشرے میں ہمارے بہت سارے نو بڈیز پھر بھی رہے ہوتے ہیں, یعنی کہ جن کو آپ یہ کہیں کہ ایک ایسے لوگ جو کوئی بہت بڑا امپیکٹ کریٹ نہیں کر سکے. تو تھوڑا سا اس پہ نظر ڈالیں, یہ be somebody big or nobody. دانیال, میں جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ ہمیں وہ خواب ورثے میں ملے اور خوابوں کی تکمیل میں ہم نے بڑی ٹوٹل ڈیڈیکیشن, فوکس, کنسسٹنسی کے ساتھ ایک پوری ایک بیٹل ہے, پورا کروسیڈ ہے جو 20 سال پہ مبنی ہے. چونکہ 1986 سے 2006 یہ 20 سال وہ 2 ڈیکیڈز ہیں جو ہمیں لگے. گورنمنٹ کرے لاہور, پڑھائی, ایجوکیشن, اور پھر سارے 7 میں سے 5 کا سول سروس میں آنا, ایک آرمی میں چلا گیا, 7واں پیرس چلا گیا پڑھنے اور پھر سیٹل ہو گیا. ان 2 دہائیوں میں جو کچھ سیکھا وہ یہ لیسن ہے کہ اگر آپ بڑے خواب دیکھتے ہو, اگر آپ بڑے خواب دیکھتے ہو اور ان خوابوں کی سچائی پہ یقین کرتے ہو, اور اگر آپ اپنے باپ کے بیٹے ہو, اور اگر آپ اپنے باپ کے خوابوں کو پہچانتے ہو, اگر آپ اپنی ماں کی آنکھوں میں چمکتی ہوئی روشنی جو ایک سنہرے خواب اور سنہرے دن کے لیے وہ چمک آتی ہے, اگر آپ وفا کرو اپنی اس ماں کی آنکھوں کی روشنی کے ساتھ اور اپنے باپ کے خوابوں کے ساتھ, تو پھر آپ کو زندگی میں کچھ بڑا کرنا ہے. اور وہ کچھ بڑا کیوں کرنا ہے, اس کی 3 نسلیں بینیفیشریز ہوتی ہیں دانیال. ایک آپ کی اپنی جنریشن, آپ خود, ایک آپ کے پیرنٹس جو آپ پہ فخر کریں اور آپ ان کے بڑھاپے کا سہارا بنے اور ان کی زندگیوں میں آسودگیاں لے آئیں, اور ان کو جب وہ اپنے ڈیرے پہ یا اپنی بیٹھک پہ یا آپ کی ماں اپنی سہیلیوں میں بیٹھے تو وہ فخر سے کہے کہ دانیال میرا بیٹا ہے. ان کا جو ہے ان کے اندر تازہ خون انجیکٹ ہو جاتا ہے اور وہ قابل فخر فیل کرتے ہیں آپ کے والدین کے طور پہ. اور تیسری جنریشن آپ نے جس کو پیدا کرنا ہے, آپ نے اس کو زندگی میں آسانیاں دینی ہیں, اس کو کوالٹی ایجوکیشن دینی ہے, ان کے کریئر ڈیولپمنٹ پہ کام کر سکنا ہے, اور وہ زندگی کی وہ تمام خوبصورتیاں انجوائے کر سکتے ہیں اگر آپ نے اپنی زندگی میں کچھ بہتری کی ہوگی اور ان کے لیے ایک بہتر ورثہ چھوڑا ہوگا ان خوابوں کا. تو 3 جنریشنز کے لیے ہر جنریشن, دانیال بھی 3 جنریشنز کا ذمہ دار ہے اور اسد جپا بھی 3 جنریشن کا ذمہ دار ہے. اگر آپ کو یہ احساس ذمہ داری ہو جائے تو آپ ان بڑے خوابوں کی تکمیل میں پھر جت جاتے ہیں کنسسٹنسی کے ساتھ, ڈیڈیکیشن کے ساتھ. اور پھر آپ یہ جو لا آف اٹریکشن اب آ گیا ہے, یہ جو اقبال نے کہا تھا کہ ڈھونڈنے والوں کو وہ ایک دنیا نہیں دیتا ہے, اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے. اقبال تو یہ کہتے کہتے اس نے تو اپنے کلام میں ہمارے ضمیر کو, ہمارے خمیر کو, ہماری اس برننگ ڈیزائر کو, اس پیشن کو جھنجھوڑا. اور یہ وہ بڑے خواب ہیں جب آپ ان کی پرسیوٹ میں نکلتے ہیں. تو میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ بڑے خوابوں میں ناکامی بھی چھوٹے خوابوں کی کامیابی سے بہت بڑی ہوتی ہے. ایک چھوٹی سی مثال دے کے میں سننے والوں کو آپ کا یہ سوال آسان کر دیتا ہوں. 2 بھائی ایک اسکول میں جاتے ہوں, ایک بھائی نے خواب دیکھا ہو کہ میں نے IG پنجاب بننا ہے, ایک بھائی نے خواب دیکھا ہو جی میں نے پٹواری بننا ہے. اب وہ پٹواری بننے والا میٹرک کر کے پٹواری کا کورس کرے گا اور 100% کامیابی, اپنی کلاس بھی ہو سکتا ہے ٹاپ کر جائے اور پٹواری بن جائے اور بڑا فن گاؤن پٹواری بن جائے, وہ 100% کامیاب ہے اپنے خواب میں. ایک جو IG بننے والا بھائی ہے, اس نے ہمیں انگلش کیا, اس نے مقابلے کا امتحان دیا اور وہ پولیس سروس میں
ہو سکتا ہے نہ جا سکا ہو, پی ایس پی نہیں بن سکا, لیکن وہ پی سی ایس کر کے ڈائریکٹ انسپیکٹر ہوا اور وہ پروموٹ ہو کے ڈی ایس پی بنا, پھر ایس پی بنا, اور وہ ہو سکتا ہے جا کے ڈی آئی جی ریٹائر ہو جائے. پٹواری نے ساری زندگی پٹوار ہی کرنا ہے اور وہ پٹواری ہی رہنا ہے اس نے. تو وہ 100% کامیابی والا بڑا آدمی ہے, یا جو اپنے بڑے مقصد میں تو کامیاب نہیں ہوا لیکن وہ پھر بھی ڈی آئی جی ریٹائر ہوا, ہم کس کو کامیاب کہیں گے؟ تو میں وہ جو ایک کسی گورے کا بھی کوٹ ہے, ناٹ فیلئر بٹ لو ایم از اے کرائم, میں ہمیشہ پست اور چھوٹے ارادے کو جرم سمجھتا ہوں. بڑا مقصد یا بڑے مقصد میں ناکامی جرم نہیں ہوتا, اس کی ناکامی بھی آپ کو بہت بڑی منزل اور بہت بڑی کامیابی کے قریب کر دیتی.